سورہ یونس کی آیت نمبر 11۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بد دعائیں، جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و اولاد و مال کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہلاک ہو جائیں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے کلمے ہی اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں، جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں، اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعائے بد کے قبول ہونے میں نہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا، یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی، تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے، ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، نامعلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اور بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت و آفت آ جاتی جس کی بد دعا کی تھی۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے۔ آپ مجدی بن عمرو جوہنی کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا، شاء اللہ تم پر لعنت کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا شخص کون ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس اونٹ سے اتر جاؤ
اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو نہ رکھو۔ تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالی سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی